قابل صد عزت و تکریم جمیع علماء و مشائخ اہل سنت، بالخصوص رونق محافل اہل سنت صدر سنی علماء کونسل اڈیالہ روڈ، برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد شاہد قادری صاحب زادک اللہ علم و عملہ، صدر محفل پیکر اخلاص خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ محمد ارسلان ضیائی صاحب زید علمہ، پیکر اخلاص محترم المقام محترم پیر ستی صاحب، دیگر جمیع علماء کرام اور جمیع حاضرین و سامعین، بھرپور اور صدہا بار مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حسینیہ مہریہ اسلامک سینٹر کے بانی و سرپرست اعلیٰ خطیب اسلام برادر طریقت حضرت مولانا حافظ صابر حسین چشتی صاحب، اور اس ادارہ کے مدرس استاد الحافظ القاری محترم محمد عقیل صاحب، جن کی شب و روز کاوشوں، محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ مبارک گھڑیاں دیکھنا نصیب ہو رہی ہیں کہ جن گھڑیوں میں ان خوش نصیب بچوں کے سروں پر عزت کی دستار سجائی جائے گی، جنہوں نے اپنے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے بانی و سرپرست استاذ، بچوں اور بالخصوص اس ادارہ کے تمام معاونین کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہماری بڑی ہی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ علاقہ بھر کے تقریباً تمام علماء کرام اس محفل میں حاضر ہیں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف فرما ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے علم و فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ علماء تو جانتے ہیں، آپ بھی یقیناً اس بات سے آگاہ ہوں گے، جب کوئی بچہ قرآن مجید حفظ کرتا ہے، قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، تو اس حافظ قرآن کے پیچھے بہت سے لوگوں کی محنتوں، بہت سے لوگوں کی کاوشیں اور بہت سے لوگوں کی قربانیاں کار فرما ہوتی ہیں۔ پھر جا کر ایک بچہ قرآن مجید کا حافظ بنتا ہے۔
سب سے پہلے اس بچے کے والدین کی قربانی ہوتی ہے جو اس دور میں کہ جس میں ہر والد اور والدہ کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، جج بنے یا وکیل بنے۔ اس دور میں وہ والدین دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرنے کے قابل ہیں جن کی اب بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن کا حافظ بنے۔ ایک صاحب بصیرت نے بڑا قیمتی جملہ لکھا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس نے ہمیں ایک ترازو دیا ہے، ایک ترکھڑی دی ہے کہ اس پہ ہم تولیں کہ ہمیں دین سے کتنی محبت ہے۔ جزاک اللہ۔ وہ صاحب بصیرت شخص کہتا ہے کہ اگر یہ جاننا ہو کہ کس کو دین سے کتنی محبت ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو دیندار بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا۔ دین سے محبت کا دعویٰ تو ہر کسی کا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے میں دین سے محبت کرتا ہوں، مگر دین سے حقیقی محبت کرنے والا وہ ہے جو اپنی اولاد کو بھی دیندار بناتا ہے۔ سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں ان بچوں کے والدین جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، اور پھر اس ادارے کے استاد محترم قاری محمد عقیل صاحب، جو کہ ایک طویل عرصہ سے اس ادارہ میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میں گاہے بگاہے یہاں پر آتا رہتا ہوں، بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، یقین جانیے کہ روح تازہ ہو جاتی۔ قاری محمد عقیل صاحب بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جاں فشانی کے ساتھ اور بڑی کوشش کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور میں یہ بات تیقن کے ساتھ اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہتا ہوں کہ قاری محمد عقیل صاحب کے پاس پڑھا ہوا بچہ جس نے ان کے پاس مکمل قرآن مجید حفظ کیا اور گردان کی، ان کے پاس پڑھنے کے بعد اسے الگ سے تجوید پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بہت خوبصورت طریقے سے پڑھاتے ہیں قاری صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور ان کے بعد محنت اور کوشش ہے اس ادارہ کے سرپرست بانی قاری محمد صابر چشتی صاحب، جو کہ اس ادارہ میں پڑھنے والے تمام بچوں کے تمام تر ضروریات کے ذمہ دار ہیں۔ کسی کو خوراک کی ضرورت ہو، بچہ بیمار ہو جائے دوائی کی ضرورت ہو، الغرض تمام رہائشی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ تمام تر ضروریات حافظ صابر حسین چشتی صاحب خوب احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں سے بڑھ کر مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام لوگ جن کے تعاون سے، جن کی مدد سے اور جن کے چندے سے یہ خوبصورت ادارہ چل رہا ہے۔ وہ لوگ بھرپور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ ہمارے گھر کے اندر 4-5 آدمی ہیں، 2-3 کمانے والے بھی ہوتے ہیں،
اور 4-5 کھانے والے ہوتے ہیں اور مہینہ چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. 20 تاریخ کے بعد پھر پہلی تاریخ کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. تو جس گھر میں 2-4 بندے کمانے والے ہوں اور 5-6 کھانے والے ہوں، اس گھر کا خرچہ چلانا اتنا مشکل ہے. تو جہاں پر اتنی کثرت کے ساتھ بچے پڑھتے ہیں اور ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں، تو ان تمام بچوں کے انتظامات، قاری صاحب کی تنخواہ، دیگر تمام اخراجات، یہ سارے کے سارے اخراجات اس علاقہ کے لوگوں کے تعاون سے چل رہے ہیں. اور آج جن بچوں نے حفظ کیا ہے، ان بچوں کے حفظ کرنے میں جہاں اس ادارہ کے استاد کا کردار شامل ہے، جہاں اس ادارہ کے بانی و سرپرست کا کردار شامل ہے، وہیں اس ادارہ کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا بھی پورا پورا کردار اور اجر و ثواب شامل ہے. اللہ اکبر. جب کوئی بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ اس کے والدین کو کیا ملتا ہے؟ اس کے استاد کو کیا ملتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک مبارک فرمان میں ان تینوں لوگوں کی فضیلتوں کو بیان فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا نے فرمایا، اذا قال المعلم للصبی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ماں باپ اپنے جگر کے پارے کو، اپنے لخت جگر کو استاد کے پاس اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ کے آتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ قرآن کا حافظ بنے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے، اور وہ بچہ استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے، استاد اس بچے سے کہتا ہے، بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی اس بچے نے قرآن مجید مکمل حفظ نہیں کیا، ابھی اس بچے نے منزل یا سبکی نہیں سنائی، ابھی صرف استاد کے سامنے بیٹھا ہے اور استاد نے کہا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا قال المعلم للصبی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب اللہ براءۃ للصبی وبراءۃ للمعلم وبراءۃ لأبویہ من النار. آقا فرماتے ہیں، ادھر بچہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اللہ اسی وقت اس بچے کو، بچے کے استاد کو اور بچے کے والدین کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اسی لمحے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. ابھی بچے نے سبق سنایا نہیں، ابھی صرف بسم اللہ شریف پڑھی. سوچئے اگر بچہ صرف بسم اللہ شریف پڑھے، اللہ اس بچے کو، بچے کے والدین کو، بچے کے استاد کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، تو اس بچے کی شان اور فضیلت کیا ہوگی جس نے پورے کا پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے. اللہ اکبر. لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، جب کوئی بچہ قرآن مجید حفظ کرتا ہے، جتنا اجر و ثواب اس بچے کو ملتا ہے، جتنا اجر و ثواب اس بچے کے استاد کو ملتا ہے، جتنا اجر و ثواب اس بچے کے والدین کو ملتا ہے، وہ سارے کا سارا اجر و ثواب جمع کر کے اس ادارے کے معاونین کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ شاید یہ سمجھے کہ میں نے ذوق کی بات کہی ہے، نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں، الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ. حضور فرماتے ہیں، نیکی کی مدد کرنے والا
کسی دوسرے کو نیکی کی جانب راغب کرنے والا، نیکی کی جانب متوجہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود نیکی کی ہے، جیسے اس نے خود نیکی کی۔ ایک شخص غریب ہے، ایسے علاقے ایسے محلے میں رہتا ہے جہاں پانی کی ضرورت ہے، اب خود وہ بورنگ نہیں کروا سکتا، کنواں نہیں کھدوا سکتا، اب وہ غریب شخص جو خود کچھ نہیں کر سکتا اس علاقے کسی امیر کے پاس، وڈیرے کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں پانی کی ضرورت ہے، آپ ہمیں پانی کی بورنگ کروا کے دیں، کنواں کھدوا کے دیں۔ وہ امیر شخص بورنگ کروا دیتا ہے، کنواں کھدوا دیتا ہے۔ جتنے لوگ اب اس پانی سے استفادہ کریں گے، اس پانی سے فائدہ حاصل کریں گے، جتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اتنا ثواب اس کنواں کھدوانے والے کو ملے گا، اور اتنا ہی اجر و ثواب جتنا کنواں کھدوانے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب اس غریب کو ملے گا جس نے اسے کنواں کھدوانے کے لیے کہا تھا۔ اب اس غریب نے تو خود خرچہ کیا نہیں، اسے اجر و ثواب کیوں مل رہا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے نیکی کی جانب اسے متوجہ کیا، نیکی کے کام میں اس کی معاونت کی ہے، تو جو نیکی کے کام میں معاونت کرتا ہے اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ تو جتنے لوگ دین ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں انہیں وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو اجر و ثواب اس دینی ادارے میں پڑھنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، مال ہونا کوئی کمال نہیں، امیر ہونا کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ انسان اپنی دولت کو اس کی راہ میں خرچ کرے جس نے اسے دولت عطا فرمائی۔ دولت ہونا کوئی کمال نہیں، دولت اللہ دے اور اس دولت کو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنہ، میری راہ میں تو ایک خرچ کر کے دیکھ تو صحیح، فلہ عشر امثالھا، تو بڑا مجھ سے سخی نہیں ہو سکتا، کائنات سے سب سے بڑا سخی تو میں خود ہوں اور میں نے ہی سخیوں کو سخاوت عطا کی، تو میری راہ میں خرچ کر کے ایک دیکھ، میں تجھے ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماؤں گا۔ اور یہاں 10 کہا اور دوسری جگہ پہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہا تو ایک خرچ کر، میں تجھے ایک کے بدلے میں 700 گنا عطا فرماؤں گا۔ اللہ۔ تو کسی دینی ادارے کے ساتھ تعاون کرنا، کسی دینی ادارے کے بچوں پہ اپنا مال خرچ کرنا، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اہل علم سے میں نے ایک بات سنی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائے گا، شہید اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تیرے پاس کیا عمل ہے؟ وہ کہے گا مالک، دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان کی اپنی جان ہے، سب سے قیمتی چیز اپنی جان، میں نے دنیا کی سب سے قیمتی جان تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیری بارگاہ میں قربان کر دی۔ اللہ اس شہید کو یہ کہے گا کہ اے شہید، آج تجھ سے حساب نہیں ہوگا، جا میں تجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ وہ سامنے جنت ہے، جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ شہید جب جنت کی جانب جانے لگے گا تو ایک عالم آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے اللہ، اس شہید کو واپس بلوا۔ وہ شہید واپس آئے گا، اللہ عالم سے پوچھے گا کہ تو نے کیوں بلوایا شہید کو؟ تو وہ عالم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے اللہ، اس شہید سے پوچھ
اس کے اندر شہید ہونے کا جذبہ کس نے پیدا کیا؟ اسے شہادت کی جانب راغب کس نے کیا؟ اللہ اس شہید سے پوچھے گا، حالانکہ اللہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور۔ اللہ شہید سے پوچھے گا کہ تجھے کس چیز نے آمادہ کیا شہید ہونے پر؟ تیرے اندر شہادت کا جذبہ کس نے رکھا؟ وہ شہید کہے گا کہ اے اللہ، میں تو دنیا دار آدمی تھا، دنیا کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، بس ایک دفعہ میں ایک خطاب سننے کے لیے گیا اس کا، اس نے اپنے خطاب میں مجھے بتایا کہ شہید جب شہید ہوتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ مجھے اس عالم نے بتایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت قرآن، شان مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے اس عالم نے بتایا کہ شہید کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پر پہنچتا، اس کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے۔ وہ شہید عرض کرے گا، اے اللہ، مجھے اس عالم نے بتایا تھا کہ شہید جب شہید ہوتا ہے اسے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تکلیف چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ مجھے اس عالم نے بتایا۔ وہ شہید کہے گا، اے اللہ، مجھے اس عالم نے بتایا ہے جو بندہ شہید ہوتا ہے قیامت کے دن 70 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ شہید کی شفاعت کی وجہ سے انہیں جہنم سے نکال کے جنت کی راہوں کا مسافر بنا دیتا ہے۔ مجھے اس عالم نے بتایا تھا۔ جب اس عالم نے مجھے یہ باتیں بتائی تھیں میرے اندر شہید ہونے کا جذبہ پیدا ہوا۔ پھر میں شہید ہونے کے لیے نکلا اور اعلاء کلمت الحق کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو اللہ کہے گا، اے عالم، اس شہید کے اندر شہادت کا جذبہ تو نے ڈالا، اب یہ بتا کہ شہید کو تو نے بلوایا کیوں؟ وہ عالم کہے گا، اے اللہ، یہ فقط شہید ہوا، تو اسے جنت میں بھیج رہا ہے جس نے اس کے اندر شہادت کا جذبہ بھیجا ہے اور داخل کیا ہے، تو اسے جنت میں کیوں نہیں بھیج رہا؟ جس نے اس میں شہادت کا جذبہ ڈالا ہے تو اسے جنت میں کیوں نہیں بھیج رہا؟ اللہ فرمائے گا، تیری بات بالکل درست ہے، اے شہید، اکیلا جنت میں نہ جا، جس نے تیرے اندر شہادت کا جذبہ ڈالا ہے اس عالم کا ہاتھ پکڑ اور اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا، اسے بھی ساتھ لے کے جا۔ اسے ساتھ جنت میں لے کے جا۔ اب شہید عالم کا ہاتھ پکڑے گا اور اپنے ساتھ اسے جنت میں لے کر جا رہا ہوگا۔ ایک اور شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا اور عرض کرے گا، اے اللہ، ان دونوں کو واپس بلوا، میں نے ان کے متعلق تیری بارگاہ میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر انہیں واپس بلوائے گا، شہید اور عالم دونوں واپس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، اس عالم کو تو جنت میں کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ عالم کہے گا، اللہ فرمائے گا کہ اس لیے کہ اس عالم نے اس شہید کے اندر شہادت کا جذبہ ڈالا، میں اس لیے اسے جنت میں بھیج رہا ہوں، اس لیے اس عالم کو میں جنت میں بھیج رہا ہوں۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، اس عالم سے پوچھ جس مدرسے میں یہ عالم پڑھتا تھا اس مدرسے کا لنگر کس کے تعاون سے چل رہا تھا۔ اس عالم سے پوچھ جب اس عالم کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی تھی اسے نئے عمدہ کپڑے خرید کر کون دیتا تھا۔ اے اللہ، اس عالم سے پوچھ جب اسے دین کا درس دینے کے لیے کتابوں کی ضرورت ہوتی تھی اسے اعلیٰ ترین کتابیں خرید کر کون دیتا تھا۔ اے اللہ، اس عالم سے پوچھ یہ عالم جس ادارے میں پڑھتا تھا اس ادارے کے بچے جب بیمار ہو جاتے تھے انہیں دوائیاں خرید کر کون دیا کرتا تھا۔ اللہ پوچھے گا اس عالم سے
کہ اے عالم تو بتا تو کس کے تعاون سے عالم بنا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ جس ادارے میں میں پڑھتا تھا اس ادارے میں یہ شخص ماہانہ چندہ دیا کرتا تھا، یہ بہت بڑی امداد کیا کرتا تھا، اس کے تعاون سے میرا ادارہ چل رہا تھا۔ اللہ اس سے فرمائے گا کہ اے شخص اب تو بتا تو نے عالم کو واپس کیوں بلوایا؟ تو وہ عرض کرے گا اے اللہ وہ عالم جس نے شہید کے اندر شہادت کا جذبہ ڈالا تو اسے تو جنت میں بھیج رہا ہے، اور جس کے تعاون سے یہ عالم بنا تو اسے جنت میں کیوں نہیں بھیج رہا؟ عالم کو تو جنت میں بھیج رہا ہے، جس کے تعاون سے یہ عالم بنا تو اسے جنت میں کیوں نہیں بھیج رہا؟ اللہ فرمائے گا اے شہید تو عالم کا ہاتھ پکڑ کے عالم کو ساتھ جنت میں لے کے جا، اور اللہ فرمائے گا اے عالم تو جس کے تعاون سے عالم بنا ہے آج اسی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا، اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا۔ پھر وہ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ روایت سنانے کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ جیسے شہید ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، جیسے دین کا عالم بننا بڑے اعزاز کی بات ہے، اسی طرح دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ مال صرف جمع کرنا کمال کی بات نہیں ہے، کبھی کبھار مال لٹا دینا بھی بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ حضور کے صحابی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ آپ کافروں سے چھپ کر اپنا مال ساتھ لے کر مدینے کی جانب جا رہے تھے۔ حضور مدینے پہنچ چکے تھے، کافروں کو پتہ چل گیا کہ صہیب بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا مال ہے اس کے پاس۔ ایک جگہ پر کافروں نے جا کر حضرت صہیب کو پکڑ لیا، کہا صہیب ایک شرط پہ تمہیں مدینے جانے دیں گے کہ جتنا تیرے پاس مال ہے یہ ہمیں دے دے، تو مدینے حضور کے پاس چلا جائے۔ حضرت صہیب نے فوراً سارے کا سارا مال ان کافروں کو دے دیا، خود مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ ابھی حضور علیہ السلام سے اپنا حال دل بیان نہیں کیا، اپنی رودات رستے کی نہیں سنائی، غیب کی خبریں جاننے والے مصطفیٰ نے جو ہی حضرت صہیب کو دیکھا فوراً فرمایا رابح البیع یا ابا یحییٰ، رابح البیع یا ابا یحییٰ، اے صہیب تو نے زندگی میں بڑے سودے کیے ہوں گے، بڑے نفع کے سودے کیے ہوں گے، بڑے نقصان کے سودے کیے ہوں گے، مگر آج میرے نام پہ سارا مال لٹا دینا یہ سودا تو نے بہت بڑے فائدے والا کیا ہے، بڑے فائدے والا سودا کیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، لے جانا، لے جانا، لے جانا، لے جانا، لے جانا، لے جانا، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حضور علیہ السلام نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے اس فضل سے مراد یہ ہے کہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولا علی کا ذکر کر رہے تھے نقیب محفل، اور مولا علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ نہ مسکرائے یاد رکھیے اس سے بڑا منافق کوئی نہیں۔ مولا علی کا ذکر ہم اہل سنت کی جان ہے، مگر ہم اس علی کو مانتے ہیں جس نے نماز صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی ہے، ہم اس علی کو مانتے ہیں، ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے امام کا نام حضرت عمر فاروق ہے۔ اللہ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا، نبی جین کو اس عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا، صدیقین کو عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا، اپنے شہداء کو عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ جب سارے لوگ عرش کے سائے میں کھڑے ہو جائیں گے
پھر اللہ تعالیٰ ایک اور اعلان فرمائے گا. اللہ فرمائے گا اے محشر کے لوگوں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے سینے میں میرے قرآن کو محفوظ کیا ہے، محشر کی گرمی میں کھڑے نہ ہو، محشر کی گرمی سے نکل کر میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ، میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ. مولا علی فرماتے ہیں اللہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا. جب قرآن کے حافظ عرش کے سائے میں آئیں گے نا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں حافظ قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دی ہوگی، جیسے ہمارے معاشرے میں اگر خاندان کا کوئی بندہ میٹرک کر لے تو ہم اس کے گھر 2-3 مٹھائی کے ڈبے لے کے جاتے ہیں کہ میرے بھائی کے بیٹے نے میٹرک کی. اور کوئی حافظ قرآن بن جائے، ہم اسے عزت کا ایک ہار ڈالنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. اگر کوئی عالم بن جائے، ہم اس کے باپ کو مبارکباد دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے. اور کوئی ماسٹر کر لے، ہم کہتے ہیں بہت بڑا اس نے تیر مار دیا. وہ لوگ جو دنیاوی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں پر حافظ قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے بڑے ماسٹر کی ڈگریاں اٹھانے والے اور بڑے بڑے گریجویٹ کی ڈگریاں اٹھانے والے آج یہاں کھڑے ہیں اور حافظ قرآن اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہے، پھر وہ وہاں کہیں گے کاش ہم اس کی عزت کو دنیا میں سمجھتے ہو. دوستان گرامی قدر، میں ایک اہم گزارش اس وقت آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے عالم دین کی محبت کو ختم کیا جا رہا ہے. چند پینٹ کوٹ پہنے ہوئے ننگے سر ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے دین کے مسئلے پوچھے جاتے ہیں اور وہ دین کے مسئلے بتاتے ہیں. دیکھنے والوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے جو مسجدوں کے ممبر و محراب پہ بیٹھتے ہیں وہ جاہل لوگ ہیں، اصل پڑھے لکھے لوگ یہ. اور اس کا اثر ہماری عوام کے اندر مرتب ہو چکا، عوام کے اندر مرتب ہو چکا. ہماری عوام کے سینوں سے علماء کی، حفاظ کی، قراء کی محبت ختم ہو چکی. اور کچھ لوگوں سے میں نے خود یہ کہتے ہوئے سنا، کہتے ہیں کہ اگر مولوی بخشے گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، مولوی بخشے گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. لیکن وہ لوگ یہ سوچتے نہیں ان کے اس جملے میں کتنے لوگوں کی توہین ہوئی ہے. اس لیے کہ علامہ خادم حسین رضوی بھی تو مولوی تھے، پیر مہر علی شاہ بھی مولوی تھے، امام احمد رضا بھی مولوی تھے، امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی مولوی تھے. اس نے یہ ایک جملہ بول کر کتنے مولویوں کی توہین کی. اور میں یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں، اور میں یہ دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور باقاعدہ کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک لیسن دے رہا ہوں، دنیا میں گھوم کر دیکھ لیجئے، کوئی ایک شخص ایسا دکھائیں جو علماء کا بے ادب ہو. ایک شخص ایسا دکھائیں جو علماء کا بے ادب ہو اور اس کی اپنی اولاد اس کا ادب کرتی ہے. ایک بندہ دکھا دے. میں اس سے پہلے بھی کئی محفلوں میں یہ چیلنج کر چکا ہوں، کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دے جو علماء کی بے ادبی کرتا ہو اور اس کی اپنی اولاد اس کا ادب کرتی ہے. نہیں دکھا سکتے. خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، شہنشاہ چشتیاں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس بات کو لکھا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے احسان کے نیچے دفن ہے، ان کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتا. آج کون سا دن گزرا ہے؟ 23 مارچ. اور 23 مارچ کی تاریخ کیا ہے؟
لاہور منٹو پارک میں علامہ اقبال نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی اور ہزارہا لوگوں نے اس قرارداد کو منظور کیا تھا، ہزارہا مسلمانوں نے اس قرارداد کو منظور کیا تھا۔ میرا آپ سے سوال ہے، اس وقت اس جگہ کا نام کیا تھا؟ ہندوستان۔ اور ہندوستان کا مطلب کیا ہے؟ ہندوؤں کے رہنے کی جگہ۔ جس جگہ ہندوستان ہے، جہاں ہندو رہتے ہیں، وہ ہزارہا مسلمان جنہوں نے قرارداد پاکستان کو منظور کیا تھا، وہ مسلمان کہاں سے آئے؟ یہ تو ہندوستان تھا۔ اس علاقے میں کوئی نبی بھی نہیں آیا کہ اس نے مسلمان کیے۔ تو وہ ہزارہا لوگ جنہوں نے قرارداد پاکستان کو منظور کیا تھا، وہ مسلمان کہاں سے آئے؟ سوائے اس کے کوئی اور وجہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہی مسلمان تھے جن کے آباء و اجداد کو کلمہ خواجہ معین الدین چشتی نے دلایا تھا۔ سوائے اس کے کوئی وجہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو ہندوستان ہے، یہاں مسلمان کہاں سے آ گئے؟ یہ وہی مسلمان تھے جنہوں نے قرارداد پاکستان کو منظور کیا تھا، جن کے آباء و اجداد کو کلمہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا۔ اللہ پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ انہوں نے کہا اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آئی، میں نے خود ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ فرمان خود میں نے پڑھا۔ علامہ ڈاکٹر اقبال کے ذہن میں الگ ملک بنانے کا خیال کب آیا؟ علامہ اقبال خود کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں ایک دن حضرت داتا علی حجویری کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، داتا علی حجویری کے مزار پہ بیٹھا ہوا تھا، اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے۔ تو پھر ماننا پڑے گا اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان۔ اللہ۔ تو پاکستان میں رہنے والا کوئی کسی بھی مکتبہ فکر کا کیوں نہ ہو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا منکر نہیں ہو سکتا ہے۔ جو منکر ہو اسے چاہیے پھر اس ملک سے باہر انڈیا میں ہی چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے جو بات لکھی، وہ بات سنیے، میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ جب بھی کسی دیندار کو دیکھتا نا تو دیندار سے منہ اپنا پھیر لیتا تھا۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ نمازیں بھی اسی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں اور باہر نکل کر پھر اسی امام کی غیبتیں بھی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہضم نہیں ہوتے دیندار لوگ، یوں سمجھ لیجیے۔ تو وہ شخص بھی ایسے ہی تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی جب بھی کسی دیندار کو دیکھتا، حافظ قرآن کو دیکھتا، عالم کو دیکھتا، کسی دیندار کو دیکھتا تو اس سے چہرہ پھیر لیتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کرنی کچھ دنوں کے بعد وہ شخص مر گیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب کسی بھی میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیرا جاتا ہے، چہرہ قبلے کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ تو وہ شخص جو دینداروں سے چہرہ پھیر لیتا تھا، جب اسے قبر میں رکھا گیا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیرا، قبلے کی طرف اس کا چہرہ پھیرنے والا جب قبر سے باہر نکلا تو دیکھا اس کا چہرہ قبلے سے پیچھے ہٹا ہوا تھا، قبلے سے مڑا ہوا تھا۔ وہ پھر قبر میں داخل ہوا، اس نے وہ چہرہ پھر قبلے کی جانب کیا، باہر نکلا تو دیکھا پھر قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ 6 بار ایسے ہی ہوا۔ جب چوتھی بار داخل ہونے لگا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ اس کا چہرہ میرے قبلے کی طرف پھیرنے کی تکلیف نہ کرو۔
اس کا چہرہ میرے قبلے کی جانب کرنے کی تکلیف نہ کرو، اس لیے کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی جو دنیا میں دینداروں سے چہرہ پھیر لے، میں اس کا چہرہ اپنے قبلے کی طرف کیسے رہنے دے سکتا؟ جو دنیا میں میرے دین کے محب سے، میرے دین سے محبت کرنے والوں سے چہرہ پھیر لے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کا چہرہ میرے قبلے کی طرف رہے۔ اور اگلی بات کہا جب یہ شخص قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ ریچھ کی صورت میں ہوگا۔ تو میری آپ سے اہم گزارش، علماء سے، حفاظ سے، اساتذہ سے، ائمہ سے محبت کیجیے اور ان سے بغض نہ رکھیے۔ اور آخری اہم گزارش کہ اپنی اولاد کو دیندار بنائیے، اپنی نسلوں میں دین ٹرانسفر کیجیے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے میں مروں تو میری اولاد کو میری وراثت سے کچھ نہ کچھ ملے۔ 3 بیٹے ہیں تو تینوں کے لیے الگ الگ کوٹھیاں ہونی چاہیے، 4 بیٹے ہیں تو چاروں کے لیے الگ الگ گاڑی ہونی چاہیے۔ کاش کہ ہماری خواہش یہ ہو کہ 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں مصطفیٰ کے دین کے عالم ہونے چاہیے۔ اور پھر جب آپ دنیا سے جائیں گے قبر میں، آپ کی اولاد دنیا میں جب قرآن پڑھے گی، اللہ اس کا فیض آپ کو قبر میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔